بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب مجیب الرحمان شامی صاحب، صدر کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز، محترم حمید ہارون صاحب، صدر APNS، جناب ڈاکٹر عبدالجبار خٹک صاحب، جنرل سیکرٹری CPNE، محترم پرویز رشید صاحب، دیگر عہدیداران، سابق عہدیداران CPNE، محترم دانشور حضرات، قلمکار خواتین و حضرات، السلام علیکم. جناب مجیب الرحمان شامی صاحب کی باتیں بڑی غور سے میں نے سنی ہیں اور بڑی اچھی انہوں نے تقریر کی. میں نے ان کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ مجھے بھی کچھ ٹاکنگ پوائنٹس دیں، اور جو ٹاکنگ پوائنٹس انہوں نے مجھے بھجوائے میں وہ وہاں رکھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ اتنی تقریر کے بعد وہ ٹاکنگ پوائنٹس پڑھنے کے قابل نہیں ہیں. تو میں نے یہی سوچا، یہاں آ کے فیصلہ یہی کیا کہ میں کچھ زبانی آپ سے کہوں گا. تو میں اب زبانی میں کیا کہتا ہوں کیا نہیں کہتا وہ اب اس کا بہتر اندازہ آپ ہی کریں گے جب آپ میری باتیں سنیں گے. تو کاش کہ وہ مجھے بھی اچھے ٹاکنگ پوائنٹس بھجواتے. ان کی اپنی تقریر تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور میں خصوصی طور پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے زمین کے ٹکڑے کو قبول کرنے کا جو احسان فرمایا ہے، اس سے مجھے بڑا احساس ہو رہا ہے کہ میں ضرور ان کا احسان لوں اور کچھ نہ کچھ خدمت کروں آپ کی اور CPNE کی. آپ مجھے کوئی 4-5 مختلف جگہوں پہ بتائیں کہ کہاں آپ کو کوئی ایسا پلاٹ نظر آتا ہے جو کہ آپ حکومت پہ جو ہے نا وہ احسان کر سکیں، اور میں ممنون ہو کے آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں. بڑے بڑے اچھے ماشاءاللہ یہاں پہ چہرے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی اچھی عمدہ ہستیاں یہاں پہ تشریف فرما ہیں. مجھے دیکھ کے بڑی خوشی بھی ہو رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو دیکھ کر خاص طور پہ بڑی خوشی ہوتی ہے جنہوں نے پاکستان کے اچھے برے وقت میں ہمیشہ جمہوریت کا ساتھ دیا ہے، اور جنہوں نے رول آف لاء کا ساتھ دیا ہے، آئین کی پاسداری کی ہے انہوں نے، اور قانون کا دامن نہیں چھوڑا. تو میں اپنے دل میں آج بھی ان کی بے پناہ قدر کرتا ہوں. اس وقت بھی میں ان کا بڑا بہت ہی معتقد تھا جب میں اپوزیشن میں تھا، اور آج بھی میں اگر اس سے زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور معتقد ہوں. وقت کی یا قلت کی وجہ سے کبھی موقع نہیں ملتا ملاقات کا، زیادہ ملاقات کا موقع نہیں ملتا، جس کے لیے میں کبھی کبھی اپنے طور پہ بھی بہت شرمسار رہتا ہوں. لیکن میری دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں ان کو ملتا رہا کروں، اور کوئی ایسا ذریعہ انشاءاللہ میں ضرور بناؤں گا کہ ان سے فریکوینٹلی ملاقاتیں میری ہوتی رہیں. اور ان کا بہت ایک سنہرا کردار ہے اس ملک کی تعمیر میں، اور جو ملک یہاں تک آج پہنچا ہے، چاہے وہ جس طرح سے بھی پہنچا ہے، یعنی جیسا بھی سفر کیا ہے، وہ مشکل سفر تھا یا آسان سفر تھا، اور جس منزل پہ آج ہم ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ان تمام لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے اور بہت ان کی کنٹریبیوشن ہے. اور میں یقیناً دل کی گہرائیوں سے ان کی اس خدمت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. محترم شامی صاحب نے یہ کہا ہے کہ دستور پر ہی قائم رہنے سے یہ ملک آگے بڑھے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور چیلنجز ہمیں بہت بہت بڑے درپیش ہیں. شامی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو کہ آپ نے جو باتیں میں نے کہنی تھیں اور شاید میں نہ کہہ سکتا آپ نے کہہ دی ہیں.
کہ ایسے مسائل ہیں جو کئی سالوں سے جن پہ توجہ نہیں دی گئی اور آج ان کو اوور نائٹ ان کو حل بھی نہیں کیا جا سکتا، وقت درکار ہے۔ یہ بڑے بڑے چیلنجز ہیں اور پاکستان یقیناً اگر میں یہ کہوں کہ ایک مشکل جو ہے وہ دور سے گزر رہا ہے، یہ میرا خیال ہر مقرر کہتا ہے یہ بات ہر محفل میں، لیکن میں دل سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ان مسائل کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، روز ان سے ڈیل کرتا ہوں، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ان چیلنجز کو عبور کرنا بہت بڑا ایک بذات خود چیلنج ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان کو بیٹھ کے بنایا، ساری پارٹیاں ایک جگہ پہ اکٹھا ہوئیں، چاہے وہ آپس میں ان کی مخالفت تھی یا نئی مخالفت تھی، ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی، اس میں افواج پاکستان کی بھی شمولیت تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے میڈیا کو بھی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہونا پڑے گا، اور کم از کم 2 سال کے لیے تو میڈیا اپنی ریٹنگز کو بھول جائے، 2 سال کے لیے میڈیا اس ملک کے اندر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ بزنس کو بھول جائے، وہ پاکستانی بن کے پاکستانی ہیں ماشاءاللہ، مجھے میڈیا کی اور میڈیا کی آزادی سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، اور بھولے وہ ان سارے نیشنل پلان کے لیے بھرپور ساتھ دے حکومت کا، پارلیمنٹ کا، اور اس کو ممکن بنانے کے لیے جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کرے، کیونکہ یہ نیشنل ایکشن پلان ہوگا تو پاکستان اپنی مصیبتوں سے باہر نکلے گا۔ پاکستان کے بارے میں کتنے عرصے سے یہ باہر کی لابیز کہتی رہتی ہیں کہ یہ ملک ڈوب رہا ہے، خدا نخواستہ یہ ملک بیٹھ جائے گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اس وقت پاکستان کے ہر ادارے کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ پاکستان کو اس گرداب سے باہر نکالنے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ اور اس میں جیسے میں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، مشکلوں سے باہر نکلے گا، یہ آپ کے ادارے بھی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے چلیں گے، آپ کی ریٹنگز بھی اپنا جو ہے وہ بڑھتی رہیں گی، آپ کا جو ہے وہ آپ مضبوط بھی ہوتے رہیں گے، اور یہ ادارے مضبوط ہونے بہت ضروری ہیں پاکستان کی ترقی کے لیے۔ تو میں نے محسوس کیا ہے جب میں اپوزیشن میں تھا کہ میڈیا کا کیا کردار ہے، اور پھر آپ دیکھیے کہ میڈیا بعض چیزوں پہ تو یقیناً اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن بعض ایسی چیزیں جس پہ میڈیا کو اکٹھا ہونا چاہیے لیکن اس میں وہ میڈیا ڈیوائیڈڈ رہتا ہے۔ اب میں نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ ماضی میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں۔ مشرف کا ماشاء اللہ لگا، اس میں جو ہے وہ میڈیا جو تھا وہ ڈیوائیڈڈ تھا، شروع میں خاصا ڈیوائیڈڈ تھا، بلکہ ون سائیڈڈ تھا، بہت کم لوگ تھے، بہت کم اخبارات تھے، اس وقت تو چینل زیادہ ہوتے نہیں تھے، تو جو واقعتاً اپوز کر رہے تھے، وہ جنہوں نے اپوز کیا مشرف کا ماشاءاللہ وہ یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے چہروں کو دیکھ کے بہت خوش ہو رہا تھا ابھی، اور جنہوں نے اس زمانے میں بھی حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بھی بہت سارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ لوگ جنہوں نے مشرف کے ماشاءاللہ کو سپورٹ کیا تھا۔ اور پھر جب سپریم کورٹ کے اس بینچ نے مشرف کو یہ اختیار دیا کہ تم جو چاہو آئین کے اندر جو ہے وہ تم تبدیلی لا سکتے ہو، تم امینڈمنٹ کر سکتے ہو، تو وہ بھی ایسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوں جنہوں نے ویہیمنٹلی اس کو اپوز کیا کہ یہ کیا فیصلہ ہے، اور یہ نہیں کہ یہ پاکستان کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، لیکن ایسے بھی یہاں پہ یقیناً لوگ موجود ہوں گے جنہوں نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کو سپورٹ کیا کہ ہاں مشرف کو ملنا چاہیے۔ اور وہ کیسی جوڈیشری تھی جس نے یہ فیصلہ کیا، اور پھر وہ کیسا میڈیا جس نے اس فیصلے کو سپورٹ کیا، وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس کو قبول کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب سوچنے والی باتیں ہیں، بڑے یعنی کہ غور طلب باتیں ہیں، ان پہ کم از کم یعنی کہ وہ سینئر لوگوں کو سوچنا چاہیے، اور ایسا کوئی بھی آپ کے اداروں کے اندر نظام ہونا چاہیے شامی صاحب جو ایسے لوگوں کا محاسبہ کر سکے۔ حکومت کا کام نہیں ہے ایسے لوگوں کا محاسبہ کرنا، آپ کی باڈیز کا کام ہے کہ آپ ایسے لوگوں کا محاسبہ کریں، ایسے عناصر کا محاسبہ کریں۔ یہ محاسبہ کریں گے تو یہ پھلے پھولے گی، یہ تنظیمیں محاسبہ کریں گے تو ملک پھلے پھولے گا، محاسبہ کریں گے تو یہ پاکستان
कभी फिर दोबारा जो है वो डेमोक्रेटिक ट्रैक से हटेगा नहीं, और पाकिस्तान जो है वो बहुत भारी प्राइस पे कर चुका है कानून से हटने का, आइन से हटने की, और मज़ीद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। और आप अपना हाल ही में देख लें, जब ये एक धरनों वाला सिलसिला लगा हुआ था, एक साहब तो चले गए पाकिस्तान से बाहर धरने वरने करके, और उसके बाद यानी क्या उन धरनों में मीडिया का किरदार को बहुत काबिल तारीफ़ नहीं रहा। यानी कि मैं सब की बात नहीं करता, लेकिन ऐसे चंद चैनल थे जो बिल्कुल मुट्ठी भर थे, जिन्होंने जो है वो कहा कि ये क्या तमाशा हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं साथ दिया। लेकिन बहुत सारे मीडिया के हिस्से ने भरपूर साथ दिया। किस लिए, क्या था, क्या मकसद क्या था उसका कोई पहले तो ये भी तो तय कर लिया जाए ना कि धरने जो थे उनके मकासद क्या थे, क्या अचीव करना था उन्होंने। तो पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहा है, पाकिस्तान अंधेरों का मुकाबला कर रहा है, पाकिस्तान लोड शेडिंग का मुकाबला कर रहा है, पाकिस्तान यहाँ पे जो है वो इकॉनमी को ठीक करने के लिए जदोजहद कर रहा है, पाकिस्तान जो है वो अपने हमसायों के साथ मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान अपने इमेज को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, जो दुनिया में पिछले कई सालों से हमारा इमेज बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान जो है वो जब भी आपने कहा कि अरबों डॉलर्स का जो नुकसान हुआ है और फिर 50,000 से ज़्यादा जानें जो हमारी ज़ाय हो चुकी हैं, उस पे काबू पाने की कोशिश कर रहा है। और खुदा करके इतने सालों के बाद आज पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम हो रहा है। उस वक्त भी हो रहा था, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि धरनों के दौरान 4 रुपए पाकिस्तान की कदर जो है वो रुपए की कदर गिरी, और ना होती तो शायद बेहतर होती। और उस वक्त कई हमारे दुनिया के जो लीडर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान आना था, उनके विजिट्स कैंसिल हुए। चाइना के प्रेसिडेंट का विजिट कैंसिल हुआ, चाइना के अलावा कतर का विजिट कैंसिल हुआ, और फिर श्रीलंका का हुआ, उसके बाद फिर मालदीव्स का हुआ, और फिर ये एक तरह का एतमाद फिर जो ना वो पाकिस्तान के बारे में फिर शेक हुआ दुनिया के अंदर के भी पाकिस्तान जो है वो ये लोगों के विजिट्स कैंसिल हो रहे हैं, जो डिग्निटीज़ हैं उनके विजिट्स कैंसिल हो रहे हैं, तो पाकिस्तान वाक़ईतन कोई जाने की जगह भी है या नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि और फिर वहाँ आके उस जगह पे जहाँ पे ये धरना हुआ, मैं उसकी ज़्यादा तल्ख चीज़ें मैं याद नहीं कर, मैं ज़्यादा हिम्मत सब्र और ज़ब्त से काम लेता हूँ। आजकल ये मेरा एक वतीरा बन चुका है और मैं इस पे कोशिश करता हूँ कायम रहने की, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह से वो लोग जो है वो यहाँ पे लाहौर में आके पहले इकट्ठे हुए, फिर एक ही दिन उन्होंने वहाँ सफ़र तय किया अपना इस्लामाबाद में एक जगह पे आए, दूसरी जगह पे आया, फिर उन्होंने कुछ दिनों के बाद इकट्ठे मूव किया इकट्ठे आए, उसमें पार्लियामेंट पे आके हाउस पे आके हमला किया, उन्होंने आके वहाँ पे उस सारी सड़क को रोका, प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर आने की कोशिश की। तो ये उसके मकासद क्या थे? PTV पे जाके जो है उस पर जाके हमला किया, फिर उसके बाद ये जो जी पार्लियामेंट की मैं बात कर चुका हूँ, तो ऐवान सदर को रोकने की, वहाँ पे ब्लॉक करने की उसको कोशिश की। तो मुझे आप बताइए कि ये सब कुछ इसका यानी एजेंडा क्या था, ये क्यों कर किया? और जिस मीडिया ने उनके साथ मिलकर ये कहा कि हाँ आज या कल नवाज शरीफ भी इस्तीफ़ा देने वाला है या फलां भी इस्तीफ़ा देने वाला है, और बड़े वसूख के साथ मीडिया ने ये बातें की, किसी ने ऐसे मीडिया का मुहासबा किया? हम करेंगे तो आप कोई कहेगा कि जी ये तो प्रेस पे पाबंदी लगाने लगे हैं, मीडिया को जकड़ने की कोशिश करें। आपने कहा कि हमने मीडिया को जकड़ा नहीं है, हम खुद जकड़े के लिए उसके बावजूद हमने मीडिया को नहीं जकड़ा। तो मैं ये कहता हूँ कम से कम आपको चाहिए कि आप इसका मुहासबा करें। हम हुकूमत जो है वो हुकूमत कितना भी जो है वो कोई इस सिलसिले में जो कोड ऑफ एथिक्स बनाए या हुकूमत इस सिलसिले में जो भी अपना जो काम करना चाहे, लेकिन
میرا یہ خیال ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی بھی ضابطہ اخلاق اگر حکومت کرنا چاہتی ہے اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جتنا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مؤثر اور حقیقی ضابطہ اخلاق میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہوتا ہے جو اپنے دل اور اپنے ضمیر سے پھوٹتا ہے، اور جس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری حکومت پر نہیں خود میڈیا کے سر ہوتی ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں، اور اس کو آپ کیجئے گا، اس میں آپ کی نیک نامی ہے، اور آپ ایک ذمہ دار میڈیا کہلائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنی بھی جلدی آپ کریں اتنا ہی بہتر ہوگا، بلکہ اس سلسلے میں آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، ہم یقیناً وہ مدد ضرور کریں گے۔ لیکن میں میڈیا سے ضرور توقع کرتا ہوں کہ قومی سلامتی کے مسائل پر بالغ نظری کے ساتھ جو ہے وہ کام لیتے ہوئے متوازن اور معروضی طریقے سے رپورٹنگ کریں۔ اس میں آپ کو میٹنگ چاہیں گے میرے ساتھ، میں بالکل اس کے لیے تیار ہوں۔ نیشنل ایکشن پلان کے تحت اگر آپ اس میں ہمیں گائیڈ کرنا چاہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی قانون سازی بھی اگر ہو سکے بہت اچھی بات ہے۔ میں کہتا تھا اپوزیشن کے دنوں میں بھی کہ ہم سب کو ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے بند ہو جانا چاہیے، اور سب سٹیک ہولڈرز کو پاکستان مسائل میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور پاکستان کو مسائل سے نکالنا ہے۔ ہم یہاں کوئی شوق سے نہیں بیٹھے ہوئے، اور میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ وزارت عظمیٰ پھولوں کی سیج نہیں ہے، ہوتی تھی کبھی کسی زمانے میں پھولوں کی سیج، لیکن اب نہیں ہے۔ اور اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پہ بیٹھنا، اور اس میں اگر انسان وہاں پہ اگر بیٹھا ہی ہے تو پوری ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور اس میں میں یہ بات کہتا تھا کہ سب کو ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھنا چاہیے، اس میں 2 دن لگیں، 3 دن لگے، 1 ہفتہ لگے، ایک نیشنل ایجنڈا بنا کے باہر آنا چاہیے۔ اس میں سب پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو وہاں پہ آئے، اور انہوں نے اتنا وقت دیا، 10 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ، ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں، فوج کی شرکت اس میں ہوئی، پوری 10 گھنٹے وہ بھی بیٹھے رہے، ایک دن نہیں کئی دن۔ اور اس کے بعد ہم نے وہاں پہ میڈیا کے بارے میں بھی ڈسکشن کی، تو میڈیا کو بھی میرا خیال ہے کہ اس میں یقیناً شامل ہونا چاہیے۔ اگر اس سٹیج پہ نہیں ہو سکی تو میرا خیال ہے کہ اب بھی کوئی ایسی جو ہے وہ دیر نہیں ہو گئی، اب بھی بیٹھ کے اس میں میڈیا بھی اپنا حصہ ڈالے۔ یہ ملک آپ کا بھی ہے، اتنا ہی آپ کا ہے جتنا میرا ہے۔ اگر میں ملک کی فکر کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ ممکن ہے یہاں پہ کئی بیٹھے ہوئے لوگوں کو فکر ہو، اور جو پاکستان سے بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ کیوں نہیں چاہتے ہوں گے کہ ہاں ہم پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے ہم موقع دیں، اور ہم اپنے ادارے کی یا اپنی ذات کی ذرا ہم فکر کم کریں، پاکستان کی فکر زیادہ کریں، اور یہ اس وقت ہونا چاہیے ایسا۔ اور میں دیکھ رہا تھا چند دن پہلے کو پروگرام، یعنی ایک اچھا خاصا جو پاکستان کو ان اندھیروں سے نکالنے کا جو ہم نے پروگرام بنایا ہے، بجلی فراہم کرنے کا پروگرام بنایا ہے، اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی تھی ایک جگہ پہ، اور بے جا تنقید۔ اور میں نے ایک دن خواجہ آصف کو بھیجا، پھر میں نے دوسرے دن فواد کو بھیجا، میں نے کہا آپ جائیں اور آپ جا کے ذرا یہ بات، اگر میں ان کسی کو پسند نہیں ہوں یا کوئی چینل اگر مجھے پسند نہیں کرتا، اس کو یہ اعتراض ہے کہ میں کیوں وزیر اعظم بن گیا ہوں، کسی اور پارٹی کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پھر وہ بے جا الزامات لگانا شروع کر دے، اور پھر پاکستان میں جو سرمایہ کار آنے والے ہیں، جو آ رہے ہیں، ان کو بھگانا شروع کر دے، یا پھر انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کرنا شروع کر دے جو پاکستان میں اس وقت آ رہی ہے۔ میں ہی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب بات ہے۔ اور جب آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوئی تو حقائق سامنے آ گئے۔ تو اس طرح کے جھوٹے اپنا الزامات لگانے میں سمجھتا ہوں زیب نہیں دیتا کسی بھی چینل کو، کسی بھی جو ہے وہ اینکر کو یا کسی بھی میڈیا پرسن کو۔ تو میں چونکہ اپنی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں میڈیا کا بہت زبردست حامی ہوں، میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کا زبردست حامی ہوں، اس کے لیے ہم نے خود جدوجہد کی ہے، اور جس دن جدوجہد ہم نے شروع کی، اپنے گھر سے باہر نکلے تو وہ میڈیا ہی تھا۔
جو ہماری جدوجہد کو پوری قوم کو دکھا رہا تھا, پوری دنیا کو دکھا رہا تھا. وہ میڈیا نہ ہوتا تو وہ جدوجہد صرف ہمارے گھر تک ہی محدود رہتی. تو اس لیے میڈیا بھی بہت اتنا ہی ضروری ہے جتنے کہ باقی ادارے ضروری ہیں. میڈیا کی آزادی بھی اتنی ضروری ہے جتنے کہ جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کی جتنی اس کی ضروری ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ ہم مل کے بیٹھ کے پاکستان کو ان مسائل سے باہر نکال سکتے ہیں. اس کا سی پی این ای کا اس وقت سب سے زیادہ شامی صاحب یہ ترجیح ہونی چاہیے, یہ ترجیح. اور میں آپ سب سے بھی کہوں گا کہ آپ سب کی بھی ترجیح آج اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم کس طرح سے دہشت گردی میں سے فاتح ہو کے باہر نکلیں, کس طرح سے اپنے معاملات افغانستان کے ساتھ معاملات کو صحیح کریں. دہشت گردی افغانستان سے بھی شکست کھائے, پاکستان کے اندر بھی شکست کھائے. یہ جو تنظیمیں ہیں جو دہشت گردوں کی مدد کرتی ہیں اور ملک کے اندر ہیں, ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ضرب عضب شروع کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کا ضرب عضب اس وقت قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے, نارتھ وزیرستان میں ہو رہا ہے. یہ میری کمٹمنٹ ہے اپنے اس ملک اور قوم کے ساتھ کہ یہ ہم نے کام کرنا ہے, اس کو ادھورا نہیں چھوڑنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کام کے لیے آپ کو آنا چاہیے آگے. آپ مشورہ کریں سب سے بیٹھ کے, سب کو قائل کریں. ایک یہ معاملہ ہے, ہم نے پاکستان کے اندر بجلی کے مسئلے پہ کیسے قابو پانا ہے, یہ آپ کی سب سے بڑی فکر اور سب سے بڑی سوچ آپ کی یہ ہونی چاہیے. آپ حکومت کی ہر طرح سے کوئی اگر کسی جگہ پہ اگر آپ کو کوئی شک و شبہ نظر آتا, آپ بیٹھیں پہلے حکومت کے ساتھ, آپ آئیں دیکھیں, ہم آپ کو بٹھائیں گے, ہم آپ کو بتائیں گے سب. اور پھر آپ مطمئن نہیں ہوتے بے شک پھر آپ اپنا, اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی اپنا کوئی گڑبڑ کہیں سامنے آتی ہے تو پھر ہم سب یقیناً اس کا اعتراف بھی کریں گے اور ہم تسلیم بھی کریں گے. اور پھر اس کی جو ایک چور کی سزا ہوتی ہے اس کو وہی سزا پھر ملنی چاہیے. لیکن اگر نہیں ہے تو ایسے خام کا چور نہیں بنانا چاہیے یا چور کسی کو کہنا نہیں چاہیے. اور اس میں ایک بات ضرور یاد رکھیں, ابھی شاہ صاحب نے بہت اچھی تلاوت فرمائی, میں ان کا بڑا مشکور اور ممنون ہوں, بہت میں ان کا پرانا ان کا معتقد ہوں. میڈیا پہ ایک بڑا اور بھی اخلاقی رول بھی اور فرض آتا ہے, فرض عائد ہوتا ہے. اور قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ, اور صرف میڈیا پہ نہیں مجھ پہ بھی آتا ہے, ہر انسان پہ یہ میں سمجھتا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ خام خواہ کسی کی پگڑی نہ اچھالی جائے, چاہے کوئی بھی ہو. یعنی کسی کا تماشا نہ بنایا جائے دنیا کے سامنے, پوری قوم کے سامنے. اگر اس میں آپ پڑھ لیں ذرا قرآن پاک میں, بہت ساروں نے پڑھا ہوگا کہ لکھا ہوا ہے کہ جو غیبت ہے, غیبت وہ اسی طرح سے ہے جیسے کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں. یہ ٹھیک بات کر رہا ہوں جی میں؟ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. ایک ہے غیبت, اور غیبت وہ چیز ہوتی ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی برائی کا وجود ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ فلاں برائی کا وجود ہے, اور آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے آپ دنیا کو بتاتے پھریں, نشر کریں. سنا ہے تم نے کہ اس کے اندر تو یہ برائی ہے, اس کے اندر تو یہ اپنا جو ہے وہ کریکٹر ڈیفیشنسیز ہیں. یہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے, کوئی معافی نہیں ہے. اور دوسرا ہوتا ہے بہتان. بہتان وہ ہوتا ہے کہ کسی برائی کا وجود ہی نہیں ہے اور اس نا وجود ہونے کے باوجود کوئی شخص جو ہے وہ دوسروں کو جا کے بتایا, سنا اس کے بارے میں تم نے سنا ہے, اس کے بارے میں تم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں, دیکھی ہیں, سنی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو پتہ نہیں پھر اللہ کے ہاں کیا سزا ہے. تو میڈیا تو ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ کسی چینل سے کوئی چیز نشر ہوتی تو لاکھوں لوگوں کو پتہ لگتا ہے, اور وہ پھر جب پھیلتی تو لوگ مختلف قسم کی رائے قائم کرتے ہیں. آپ پہ بڑی ذمہ داری ہے اس دنیا کے اندر بھی, اور اس کا جواب آپ نے آگے بھی جا کے دینا ہے کہ اگر آپ نے خام خواہ کسی کی پگڑی اچھالی تو کیا اس کی پھر سزا ہو سکتی ہے, اس دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور آگے بھی اس کی بہت بھاری سزا ہے.
تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ ماشاءاللہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے مجھ سے زیادہ ان باتوں کو سمجھتے ہیں، اور اس پہ یقیناً وہ غور کرتے ہوں گے، یقیناً اس پہ سوچ بچار کرتے ہوں گے اور ان چیزوں سے اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے. تو یہ تو آپ لوگوں پہ تو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور دل سے ایک دفعہ فیصلہ کرنے کی بات ہے. اور میں کوئی ولی نہیں ہوں، میں کوئی بہت جو ہوں کوئی نیک انسان نہیں ہوں. آخر ہم سب انسان ہیں، ہم گناہ گار ہیں، گناہ انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں. تو میں بھی اسی طرح کا ایک انسان ہوں، بلکہ شاید کئی اچھے انسانوں سے بھی میں کم تر انسان ہوں. تو ایک دفعہ میں نے زندگی میں بہت سال پہلے یہ وعدہ کیا تھا اپنے اللہ سے کہ اللہ میں نہ کبھی کسی کی غیبت کروں گا، نہ کوئی چغلی کروں گا، نہ میں اس طرح کو کام کروں گا. تو مجھے توفیق دے کہ میں اس پہ عمل کروں. میری اس پہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکری، کوئی پیسہ نہیں اس پہ خرچ ہوتا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں درکار. میں نے فیصلہ کیا دل سے، اور الحمدللہ آج تک میں اس فیصلے پہ قائم ہوں، اور میں اس میں کبھی نہیں پڑتا. تو میں آج یہ بات آپ تک میں ایسے ہی پتہ نہیں کیسے جذبات میں آ کے میں بتا گیا ہوں. یہ عام طور پہ میں کبھی ایسی بات کرتا نہیں ہوں کسی سے. اور اگر کہاں اصلاح کی غرض سے اگر آپ کسی کو آپ بات کہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ اس کی اصلاح کر سکتا ہے، اس کی برائی کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے عادتوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس کے معاملات کو بہتر بنا سکتا ہے، تو آپ اصلاح کی غرض سے آپ یہ بات کسی کو بتا سکتے ہیں، صرف اس کو جس سے آپ کو یہ امید اور توقع ہو کہ یہ شخص اس میں جو ہے وہ بہتری لا سکتا ہے. تو یہ بھی آپ ضرور ذہن میں رکھیں. اور میں جو ہے وہ میری بات تھوڑی سی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہم نے آتے ساتھ ہی کراچی کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنا کردار شروع کیا، اور کئی ماہ سے یعنی کہ 2013 سے یہ اللہ کے فضل و کرم سے آپریشن چل رہا ہے، اور کراچی میں اس آپریشن کی وجہ سے حالات بہت بہتر ہوئے ہیں اور مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور ہم مزید توجہ دے رہے ہیں. ہم اپنا پیچھے نہیں ہٹیں گے اس وقت تک جب تک کہ کراچی کو بدامنی سے پورا پاک نہیں کر دیا جاتا. اور یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے کراچی کے عوام سے بھی اور قوم سے بھی. اور میں بجلی کی بات آپ سے کر چکا ہوں. ہم نے اپنا جو ہے وہ یہ دیکھیں، مجھے کئی میرے بارے میں کہتے کہ نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی ہم 3 مہینے میں، کس نے 3 مہینے تک بھی کہہ دیا کہ بجلی کے کرائسس کو ختم کر دیں گے. انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. میں نے تو کبھی نہ 3 مہینے کہا، نہ کبھی 6 مہینے کہا، نہ 3 دن کہا، نہ میں نے 3 سال کہا. میں نے کہا کہ اپنی اس جو حکومتی مدت میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کو ہم حل کریں، اور اس طرح اس جانب ہم بڑھ رہے ہیں. اب ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 3600 میگا واٹس جو LNG کے ذریعے سے ہم نے جو ہے جنریٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے کارخانے ہم لگانے کا فیصلہ کیا ہے. اور یہ بھی ہم نے طے کیا ہے کہ ہم 100 بلین روپیہ اپنے PSDP جو ہمارا ہے سال کا جو ہوتا ہے اس میں 100 بلین ہر سال رکھیں گے، تاکہ 2017 تک ہم LNG کے ذریعے سے بھی ہم 3600 میگا واٹ جو بجلی سسٹم میں لے کے آ سکیں. اور اسی طرح سے ہم نیلم جیلم پہ پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم اسی طرح سے جو G4 ہے تربیلا میں، اس پہ پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی 1400 میگا واٹ ہے. 900 میگا واٹ ہمارا نیلم جیلم ہے. اسی طرح سے اور بھی چھوٹے چھوٹے بجلی کے جو کارخانے اور کچھ بڑے بھی ہیں جن کا میں ابھی اس وقت نام نہیں لے سکتا، لیکن جس میں گڈو بھی شامل ہے، جس میں یہ جو گجرانوالہ کے قریب لگ رہا ہے نندی پور، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور بھی ہیں. ہم انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ ان 5 سالوں میں بجلی کی جو قلت ہے یا لوڈ شیڈنگ ہے اس پہ مکمل قابو پا لیا جائے گا. اور یہ بہت ضروری ہے. پاکستان میں انڈسٹری اگر لگنی ہے، پاکستان کے ایکسپورٹس بڑھنی ہیں، اور پاکستان کے اندر امپلائمنٹ ختم کرنی ہے، تو بجلی کا ہونا، کیونکہ بہت لوگ سرمایہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہیں یقین کہ 2 سال بعد بھی ان کو بجلی ملے گی یا نہیں ملے گی، ورنہ وہ آج اپنی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ
उनको भी अब यकीन दिलाएंगे जब हमने अपने पैसों से भी बिजली की कमी को पूरा करने का फ़ैसला किया है। इसमें कोई लोन्स वगैरह फिर हम उस पर इन्हिसार नहीं कर रहे, सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है वो ज़राए जो हैं इस पे इंशाल्लाह ख़र्च करेंगे। तो इसके साथ साथ जो है नेशनल एक्शन प्लान की मैं बात कर चुका हूँ, और फिर जो आपकी स्टॉक एक्सचेंज माशाल्लाह दुनिया में एक यानी कि एक अंदर अपनी मिसाल आप रखती है, और ये पाकिस्तान में माशाल्लाह बड़ी थ्राइव कर रही है और बहुत यानी कि एक मुनाफा बख्श स्टॉक एक्सचेंज है। और फिर प्राइवेटाइजेशन के लिए भी हमने, क्योंकि हम जो है वो इस सिलसिले में मैं अब उन इदारों का नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पे पहले ही खलबली मची हुई है, लेकिन खलबली से घबरा के हम अपने इदारों को जो है वो हम बिगड़ने दें या उनको मज़ीद बिगाड़ पैदा हो, मैं समझता हूँ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंशाल्लाह ये काम कर गुजरेंगे, इनकी सर्विस को ठीक करेंगे, इनकी जो है वो हालत को ठीक करेंगे, ताकि पब्लिक को बेहतर सर्विसेज जो है ना वो मुयसर आ सकें। हमने एजुकेशन का कहा कि हम 2 से 4 लेके जाएंगे इसकी जो है वो एलोकेशन, उसके लिए भी ज़राए चाहिए। लेकिन एक तरफ जबकि बिजली, एक तरफ जबकि मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, डीज़ल की कीमतें कम हैं, हुकूमत की आमदनी में भी कमी वाक़ हुई है, और जो कि उसमें हुकूमत जो सेल्स टैक्स लेती है उसके मद में 200 अरब रुपए का खसारा हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो ये हुकूमत एक तरफ तो ये पास ऑन कर रही है, और आपको मालूम है कि हमारे हमसाय मुल्कों में इस तरह से पब्लिक को उन्होंने पास ऑन नहीं किया, हमने किया है, और मैं समझता हूँ करना भी चाहिए था। लेकिन हमने अपना ये भी देखना है कि आइंदा हमारी बिजली भी जो है वो सस्ती इस मुल्क के अंदर बने, ताकि इंडस्ट्री भी जो है वो सस्ती बिजली हासिल करे, आम आदमी को भी घरों में बिजली सस्ती मिलनी चाहिए। पहले बिजली बड़ी महंगी बन रही है, तो अल्लाह का शुक्र है ये जो एक डिवाइन इंटरवेंशन है पाकिस्तान में, जब मैं पाकिस्तान के लिए तो मैं समझता हूँ बहुत ही ये पुरुम्मीद चीज़ है, खुशी की बात है कि पेट्रोल और डीज़ल की जो कीमतें कम हुई हैं, उसकी वजह से एक तो बिजली अब सस्ती बनेगी इंशाल्लाह, जो बन रही है वो भी सस्ती बन रही है, जो फर्नेस ऑयल से बन रही है वो भी सस्ती बन रही है, और इसी तरह से अब कोयले के जो कारखाने हमारे लगेंगे उससे उसकी कीमत और नीचे आएगी। और हम साथ ही साथ ईरान से जो है वो गैस पाइपलाइन के ज़रिए से गैस लाना चाहते हैं, और वो एक ऐसी गैस है जिससे बिजली भी सस्ती बनेगी, घरों में जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी सस्ती गैस मिलेगी। और हम साथ साथ ये भी चाहते हैं कि हम जो है वो तुर्कमेनिस्तान से भी गैस लेके आएँ। परसों चारों मुल्क की यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर कॉन्फ्रेंस थी, और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, हिंदुस्तान का वज़ीर भी इसमें आया हुआ था, तुर्कमेनिस्तान का वज़ीर भी था, अफ़गानिस्तान का भी था। वो एक पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा है जो बहुत ही मुफीद साबित होगा पाकिस्तान के लिए। अगर ये सब चीज़ें, इकॉनमी सही चलना शुरू हो जाए तो दहशतगर्दी खुद ब खुद पाकिस्तान के अंदर कम होगी। और हम ये समझते हैं कि जो इस वक्त कोशिश वो कर रहे हैं दहशतगर्द के किसी न किसी तरीके से हम घबराहट पैदा करें पाकिस्तान के अवाम के अंदर, हुकूमती हलकों में, लेकिन हम ये अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, हमारा रिजॉल्व उतना ही ज़्यादा मजबूत होता चला जा रहा है। हम इंशाअल्लाह जब तक कि आखिरी दहशतगर्द को यहाँ से ख़त्म नहीं कर देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह। आपने अभी जो है वो आपको याद होगा कि हमने बहुत कोशिश की इनके साथ बातचीत करने की, डायलॉग करने की, जब देखा कि अब ये उम्मीदें अब दम तोड़ चुकी हैं, तो फिर अब उसके बाद हमने ऑपरेशन का फ़ैसला किया, और वो ऑपरेशन जारी है और इंशाअल्लाह जारी रहेगा मुकम्मल कामयाबी तक। आज अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं, और हम वो भी मिल के हमारे साथ जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। एक दूसरे पे हम वो पुरानी जो तरीक़ाकार रहा है, इल्ज़ाम तराशी ख़त्म हो चुकी है, और अब ताउन कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। उनको भी हमसे भरपूर उम्मीदें और हमें भी भरपूर उम्मीदें हैं। मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं सदर अफ़गानिस्तान के साथ, और हम इंशाअल्लाह मिल के दहशतगर्दी को यहाँ से ख़त्म करने
کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. پرویز رشید صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں جو ہے اس میں ان کو ابھی میں نے یہ کہا ہے کہ اس سلسلے میں جو ہے وہ جو شامی صاحب نے جو جن معاملات کو اٹھایا ہے آپ بیٹھیں سی پی این ای کے ساتھ اور بیٹھ کے ان سارے معاملات کو، کیونکہ یہ کوئی ایسے مشکل معاملات نہیں ہیں، ایسے مسائل نہیں ہیں جن کو حل نہ کیا جا سکے، ان کو بہت خوبصورتی کے ساتھ حل کیا جا سکتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ یہ شامی صاحب آپ نے لکھا ہے انڈاؤمنٹ فنڈ، جی آپ فرمائیں اس کے لیے اب مزید احسان فرمائیں کیا ہاں آپ بتائیے کیا کرنا نہیں، آپ بتا دیجیے. 5 کروڑ روپے ٹھیک ہے جی، حاضر ہے 5 کروڑ. اس مزید احسان نوازی کا بہت بہت شکریہ آپ نے قبول فرمایا ہے. تو آپ سب کا جی بہت بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی تو مزید باتیں ہوں گی. بس میری باتوں پہ ذرا کوئی چاہے مجھ سے سیاسی طور پہ ہمارے حق میں ہے یا حق میں نہیں ہے، میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس پہ غور فرمائیں اور ضرور غور فرمائیں، اور جن جن دوستوں کو آپ اس پہ قائل کر سکتے ہیں قائل کریں. اور میں شامی صاحب اور حمید ہارون صاحب کی خدمت میں اور محترم ہٹک صاحب کی خدمت میں اور آپ کی باقی ممبرز ان کی خدمت میں یہ میں آج سپرد کر رہا ہوں یہ معاملہ آپ کے، کہ آپ اس سلسلے میں جو ہے سیریسلی کام کریں. آپ روز اس میں کوئی تھوڑا سا وقت نکالیں. آپ پہلے بھی میں آپ سے یہ گزارش کرتا رہا ہوں، لیکن اب آپ واقعتاً ٹائم دیں اس میں اور سیریسلی کام کر کے 2 سال کا فیصلہ کریں. 2 سال اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میرا دل تھا کہ میں آپ سے 3.5 سال کا ہوں، لیکن اس کا مطلب کہ میں اپنی حکومت کی بات کر رہا ہوں. آپ 2 سال کے لیے کریں. اگر آپ کو 2 سال کے بعد مزید جاری رکھنا پڑتا ہے تو اس کو جاری رکھیں پھر آپ. تو بس بہت بہت شکریہ آپ سب کا حضور، بڑی نوازش. اللہ حافظ.